السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں ملک احمد یار خان کی ایک اور کرائم سٹوری جس کا نام ہے آہ جو دل سے نکلی. دلی کی CIA یعنی کرائمز برانچ میں ایک انگریز SP کہیں سے تبدیل ہو کر تعینات ہوا. اس کا نام PL تھامسن تھا، لیکن پولیس کے ہم ہندوستانی افسر ہی نہیں بلکہ اس کے اپنے انگریز بھائی بند بھی اس سے باسٹرڈ کہا کرتے تھے. SP تھامسن بہت ہی سخت طبیعت افسر تھا. اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی. ڈسپلن کا اتنا سخت کہ اپنے ماتحتوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا. کسی مجبوری کے تحت کسی سے ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے تو معاف نہیں کرتا تھا. صرف ماتحتوں کے ساتھ ہی اس کا یہ رویہ نہیں تھا بلکہ وہ DIG اور IG کے بھی گلے پڑ جایا کرتا تھا. اس کے اس رویے کی وجہ یہ تھی کہ ہر وقت اپنے کام میں جتا رہتا تھا، نہ 2 منٹ آرام کرتا تھا، نہ کسی کو آرام کرنے دیتا تھا. اردو بڑی صاف اور صحیح بولتا تھا. 2 باتیں اپنے سٹاف کے افسروں سے ہفتے میں ایک بار ضرور کہتا تھا. ایک یہ کہ لوگوں کی عزت، جان اور ان کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر عائد ہے. دوسری بات یہ کہ واردات ہو جائے تو ملزموں کو پکڑنے کے لیے ہندوستانی تانگے کے گھوڑے کی طرح جت جاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تانگا بان گھوڑے کو صبح تانگے کے آگے جوت کر رات کو کھولتے ہیں. سارا دن دوڑاتے رہتے ہیں. 1 درجن سواریاں مل جائیں تو تانگے میں بھر لیتے ہیں. گھوڑے کو پوری خوراک بھی نہیں دیتے. اسے چھوڑتے اس وقت ہیں جب گھوڑا سڑک پر گر کر مر جاتا ہے. ہندوستان کے تانگا بان بھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں. SP تھامسن اپنے ماتحت افسروں کو تانگے کے گھوڑے بنا دیا کرتا تھا. اس کی زبان کرخت تھی لیکن اس کے ماتحت کام کرنے والے افسر سراغ رسانی اور تفتیش میں مہارت حاصل کر لیتے تھے. میں نے خود اس سے بہت کچھ سیکھا تھا. سب سے زیادہ کارآمد سبق جو اس سے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ مستقل مزاجی سے محنت جاری رکھو. ایسی مایوسی کو قبول ہی نہ کرو کہ ناکام ہو جاؤ گے. ایک روز اس نے مجھے اور میرے ایک انگریز ساتھی انسپکٹر ٹینیسن کو اپنے دفتر میں بلایا. اس واردات کی تفتیش ہم دونوں نے مل کر کی تھی. SP تھامسن سامنے کھڑا تھا. اس نے ظفر کی طرف اشارہ کیا جو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا. ظفر کے صفائی کے وکیل نے فوراً یہ نکتہ پیش کر دیا کہ یہ گواہ پاگل لگتی ہے اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں. پبلک پروسیکیوٹر نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کنول صدمے کے زیر اثر کچھ دلائل دیے. اس سے پہلے میں نے آپ کو جو کہانی سنائی ہے وہ آخر میں بہت تیزی کے ساتھ اس کا اختتام ہوا تھا، اور اب یہ جو نئی کہانی میں نے شروع کی ہے یہ اسی کہانی کا سمجھ لیں کہ اگلا پارٹ ہے. شروع کر دینے کے بعد میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہ اسی کہانی کے بعد کے واقعات ہیں، یعنی اس کہانی کو مصنف نے 2 حصوں میں سنایا ہے. ظفر کے صفائی کے وکیل نے فوراً یہ نکتہ پیش کر دیا کہ یہ گواہ پاگل لگتی ہے اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں. پبلک پروسیکیوٹر نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کنول صدمے کے زیر اثر کچھ دلائل دیے، لیکن اس دوران کنول کا جو رویہ تھا وہ دیکھ کر جج نے فیصلہ کیا کہ اس گواہ کا دماغی معائنہ کرایا جائے. یہ ایک اور چکر شروع ہو گیا. 4-5 روز بعد عدالت میں 2 سائیکیٹرسٹ پیش ہوئے. ان میں ایک ہندو اور دوسرا انگریز تھا. وہ ڈاکٹر بھی پیش ہوا جس کے زیر علاج کنول رہی تھی. ان سب نے متفقہ رائے دی کہ کنول کا دماغی توازن بری طرح بگڑ چکا ہے. جج نے کنول کو گواہوں کی فہرست سے نکال دیا. ہمارے لیے یہ کیس ایک چیلنج بن گیا. ہمارے ہاتھ میں کنول کی نوکرانی تھی. اسے ہم نے پکا کر دیا، بلکہ اس کے دماغ میں ہم نے اور بھی بہت کچھ بھر دیا. جن کا بیٹا قتل ہوا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. اس نوکرانی کو انہوں نے اچھی خاصی رقم دے دی تاکہ وہ ٹھیک ٹھاک گواہی دے دے، اور اس نے گواہی بھی ٹھیک ٹھاک دی. ہمارے پاس اور بھی خاصا مواد تھا. مثلاً ملزم ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کا موٹر سائیکل کہاں لے گیا تھا. اس نے ریوالور سے 2 گولیاں کہاں فائر کی تھی. اس کے صفائی کے گواہ بہت کمزور تھے. سیشن جج ہندو تھا.
میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ مقتول کے باپ نے اسے اچھا خاصا نذرانہ پیش کیا تھا کہ ملزم بری نہ ہو سکے۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ ملزم بری نہ ہو سکا۔ سیشن کورٹ سے اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ہائی کورٹ میں انسپکٹر ٹنیسن کو پیغام بھیجا کہ احمد یار خان کو ساتھ لے کر آؤ۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ ٹنیسن نے میرے پاس آ کر کس طرح مجھے بتایا کہ ایس پی نے بلایا ہے ملک، ہی وانٹس اس، دیٹ باسٹرڈ۔ میں ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ڈرا ہوا تھا کہ تھامسن نے ہماری کوئی غلطی پکڑ لی ہوگی۔ اس کے دفتر میں داخل ہوئے تو اس نے ہمیں بٹھا کر ایک کاغذ ہماری طرف سرکایا۔ ہم دونوں نے دیکھا، یہ ایک مسلمان عورت کی درخواست تھی۔ اس کا جوان بیٹا اینٹوں کے بھٹے کی آگ میں گر کر جل کر مر گیا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس درخواست پر کسی بڑے افسر کے ریمارکس یا حکم لکھا ہوا نہیں تھا کہ اس درخواست کی انکوائری یا تفتیش کرائمز برانچ کرے۔ باقاعدہ حکم کے بغیر CIA کوئی کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی۔ تھامسن نے ہمیں بتایا کہ یہ درخواست اسے براہ راست ایک معزز شخص نے دی ہے۔ یہ عورت متعلقہ تھانے میں جاتی رہی۔ اسے شک تھا کہ اس کا بیٹا خود بھٹے کی آگ میں نہیں گرا بلکہ اسے گرایا گیا تھا۔ تھانے دار اس عورت کو یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ وہ تفتیش کر چکا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کا بیٹا اتفاقیہ جلتے ہوئے بھٹے میں گرا تھا۔ جس معزز شخص نے ایس پی تھامسن کو اس عورت کی درخواست دی تھی، اس کا تعلق ہائی کورٹ سے تھا۔ مجھے آج اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ ہائی کورٹ میں ریڈر تھا یا ایڈوکیٹ تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کی معرفت تھامسن سے ملاقات کی تھی۔ اس کا یہ دوست اینگلو انڈین تھا اور پولیس کا DSP تھا۔ اس شخص نے ایس پی تھامسن کو بتایا تھا کہ وہ بھٹے کے مالک کو ذاتی طور پر جانتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس نوجوان کی موت کو مشکوک سمجھتا ہے۔ تھامسن نے درخواست رکھ لی۔ میں اس تھانے کے SHO کے ساتھ فون پر بات کر چکا ہوں۔ اس کی باتوں سے مجھے کچھ شک سا ہو گیا ہے۔ تم دونوں باقاعدہ تفتیش کرو، یہ نہ دیکھنا کہ یہ عورت غریب ہے یا امیر ہے اور کون کیا ہے۔ اگر SHO نے دانستہ کوتاہی کی ہے یا بغیر تفتیش اسے اتفاقیہ موت لکھ دیا ہے تو اسے گرفتار کر کے مجھے تحریری رپورٹ دو۔ اس نے حسب معمول اور حسب عادت بڑی سخت ہدایات دی جن کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ میں اور ٹنیسن وہاں سے آ گئے اور تفتیش کا باقاعدہ پلان بنا لیا۔ سب سے پہلے ہم نے متعلقہ تھانے جا کر SHO سے پوری معلومات لینی تھی۔ آج اپنی ڈائری سے یہ کیس نکالا ہے تو وہ ساری فضا میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے جو ایک انگریز SP نے مجھے دکھائی تھی۔ آج ہم آزاد ہیں۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کی تعریف یورپ کے ان قانون دانوں نے بھی کی ہے جنہوں نے اپنے ملکوں کے لیے قانون بنائے تھے، لیکن ہماری اسلامی مملکت میں عدل و انصاف کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ دن دہاڑے قتل ہو رہے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں۔ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ قاتلوں کو 2 دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب حکم دیتے ہیں کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ جنرل ضیاء کے دور حکومت میں بعض مقتولوں کے پسماندگان جنرل ضیاء تک بھی پہنچے۔ جنرل صاحب حکم بھی دے دیتے تھے لیکن علاقہ تھانے دار کے کان پر جوں نہیں ریکھتی تھی۔ اب تو ہماری پولیس نے پاکستان کو اپنی ریاست بنا لیا ہے۔ آپ کو ایک انگریز کا عدل و انصاف سنا رہا ہوں جس نے دفتری کارروائیوں میں الجھنے سے پہلے حکم دے دیا کہ اس عورت کا شک رفع کر دیا جائے، اس کے بیٹے کے قاتل کو پکڑو۔ ہمارے آج کے پولیس افسر یہ کہانی سنیں تو کہیں گے کہ یہ تو پولیس کے ضابطے اور قانون کے خلاف ہے کہ کرائمز برانچ کا ایک SP اوپر کے حکم کے بغیر ہی ایک کیس کی تفتیش کا حکم دے دے۔ میں اور انسپکٹر ٹنیسن اس علاقے کے تھانے میں گئے جس علاقے میں بھٹا تھا۔ تھانے دار ایک مسلمان تھا جو امبالہ کا رہنے والا تھا۔ سب انسپکٹر صداقت علی خان جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس نے ہندوستان میں ہی رہنا پسند کیا۔ اس کا سارا خاندان وہی رہ گیا تھا۔ صداقت علی خان موج مستی کرنے والا آدمی تھا، تجربہ کار تھانے دار تھا، لیکن 4 پیسے مل جائیں تو بچا کر ڈنڈی مار جاتا تھا۔
وہ کسی بھوکے ننگے خاندان کا فرد نہیں تھا، اس کے خاندان کی پوزیشن بہت اچھی تھی، اثر و رسوخ والا خاندان تھا۔ انسپکٹر صداقت علی خان ہمیں اپنے تھانے کے احاطے میں داخل ہوتا دیکھ کر استقبال کو دوڑا آیا، ہمیں اپنے دفتر میں لے گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ اس عورت نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ بیچاری اپنی جگہ سچی ہے، اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے، وہ تو خدا کے خلاف بھی درخواست دے گی۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوپر تک پہنچ گئی ہے اور آپ صاحبان کو زحمت دی ہے۔ ماں تو مطمئن نہیں ہوگی، آپ ہمیں مطمئن کر دیں۔ آپ نے جو تفتیش کی ہے اس کی فائل دکھا دیں اور زبانی بتا دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ فائل لے آیا جس میں اس نے تحقیقات کی کارروائی لکھی تھی۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ فلاں تاریخ فلاں شخص اس کے پاس یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کا ایک ملازم جلتے ہوئے اینٹوں کے بھٹے میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور مر گیا۔ پھر اس نے لکھا کہ وہ موقع پر پہنچا اور لاش دیکھی جو ناقابل شناخت حد تک جل چکی تھی۔ پھر اس نے 3 آدمیوں کے بیان لیے تھے، سب نے کہا کہ متوفی پاؤں پھسل جانے سے آگ میں گر پڑا۔ اس طرح اس تھانے دار نے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے اس حادثے کو اتفاقیہ یا حادثاتی موت قرار دے دیا۔ خان صاحب، آپ نے زبانی جو معلومات اکٹھی کی تھیں وہ ہمیں سنا دیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ متوفی جمیل احمد بیوہ ماں کا بیٹا تھا۔ اس نے 2.5-3 سال پہلے میٹرک پاس کیا تھا اور اس بھٹے کے مالک کے پاس ملازم ہو گیا تھا۔ بھٹے کا مالک خلیل الرحمن ذرا بڑے پیمانے کا ٹھیکیدار تھا، وہ تعمیراتی کام کرتا تھا، گورنمنٹ کانٹریکٹر اور سپلائر بھی تھا۔ اس کا یہ بھٹا بھی تھا جہاں اینٹیں بنتی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم نے ہندوستانیوں کی قسمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ ایک تو وہ ہندوستانی تھے جو فوج میں بھرتی ہو گئے، دوسرے زراعت پیشہ تھے جو اس طرح خوشحال ہو گئے کہ اناج فوجوں کے لیے حکومت خرید لیتی تھی اور قیمت بھی اچھی دیتی تھی۔ فوجوں کو سامان کی سپلائی کے ٹھیکے لوگوں کو ملنے لگے، تعمیراتی کام بھی بہت بڑھ گیا۔ ایک تو سرکاری تعمیرات تھیں اور دوسری تعمیرات لوگوں کی ذاتی تھی۔ روپیہ پیسہ آ جانے کی وجہ سے لوگوں نے مکان بنانے شروع کر دیے اور جو زیادہ امیر ہو گئے تھے انہوں نے کوٹھیاں بنانی شروع کر دیں۔ یہ ٹھیکیدار خلیل الرحمن بھی جنگ عظیم کا بنایا ہوا ٹھیکیدار تھا۔ ہم نے سب انسپکٹر صداقت علی خان سے اس ٹھیکیدار کی فیملی بیک گراؤنڈ اور کردار وغیرہ کے متعلق پوچھا تو وہ ہمیں کچھ نہ بتا سکا۔ کیا متوفی جمیل بھٹے پر ملازم تھا؟ اگر بھٹے کا ملازم تھا تو اس کے ذمے کیا کام تھا؟ انسپکٹر ٹینیسن نے سوال کیا۔ انسپکٹر بولا، میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، میں نے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، البتہ یہ یقین کر لیا تھا کہ وہ بھٹے کا ملازم تھا۔ آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ مرنے والے کی دشمنی ہو اور اسے دھوکے سے بھٹے کی آگ میں دھکا دیا گیا ہو۔ میں نے فائل میں نہیں لکھا لیکن معلوم کیا تھا، کوئی دشمنی کا اشارہ نہیں ملا۔ میں نے نوٹ کیا کہ صداقت علی خان نے یہ جواب دیا تو اس میں وہ خود اعتمادی اور بولنے کے انداز میں پختگی نہیں تھی جو اس کے لہجے اور انداز میں پائی جاتی تھی۔ اس کی زبان کچھ ہلی ہوئی لگتی تھی۔ صداقت بھائی، ہم تفتیش کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی شک و شبے والی بات ہے تو ہمیں بتا دیں یا یہ کہہ دیں کہ آپ نے تفتیش میں اتنی دلچسپی نہیں لی جتنی لینی چاہیے تھی۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ چونکہ وہ ماں ہے اس لیے وہ آپ کو پریشان کرتی رہی ہے۔ صداقت علی بے چین سا ہو گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے اپنی غلطی یا کوتاہی کا احساس ہے۔ اگر میرے ساتھ انگریز انسپکٹر نہ ہوتا تو صداقت میرے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتا۔ یہ لوگ انگریز افسروں سے مرعوب ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال ابھی کوئی رائے قائم کرنا قبل از وقت تھا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے اسے کہا کہ وہ ہمیں عورت کے گھر تک پہنچا دے۔ اس کا ایڈریس تو تھا لیکن پرانی دلی میں کسی کا مکان تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ صداقت علی نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ معلوم ہوا کہ صرف یہ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا جو اس عورت کے گھر سے واقف تھا۔ ایک کام کرنا خان، انسپکٹر ٹینیسن نے صداقت سے کہا، ٹھیکیدار خلیل الرحمن کو اطلاع دے دو کہ وہ تھانے میں آ جائے، ہم واپس تھانے آئیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہمیں اس عورت کے گھر پہنچا دیا اور ہم نے اسے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔
دروازے پر دستک دی تو 14-15 سالہ عمر کا ایک لڑکا باہر آیا۔ میں نے اپنا اور انسپکٹر ٹینیسن کا تعارف کرایا اور لڑکے سے کہا کہ اندر جا کر کہو کہ آپ نے جو درخواست دی تھی ہم اس سلسلے میں آئے ہیں۔ لڑکا فوراً اندر گیا اور 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر عورت باہر آئی۔ شکل و صورت اور ڈیل ڈول سے پتہ چلتا تھا کہ مڈل کلاس کی معزز عورت ہے۔ ابھی تک اس کے چہرے کی خوبصورتی باقی تھی۔ اس سے پہلے جو لڑکا باہر آیا تھا وہ بھی خوبصورت تھا۔ عورت کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ ہمیں اندر لے گئی۔ یہ مڈل کلاس کا اچھا اور صاف ستھرا گھر تھا۔ عورت نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ ہمارے منع کرنے کے باوجود چائے بنا کر لے آئی۔ سب سے پہلے تو وہ عورت بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہی۔ اس کے پاس ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا جس کی عمر 14-15 سال تھی۔ ہماری دستک پر یہی لڑکا باہر نکلا تھا۔ اس عورت کے خاوند کو فوت ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ اس کا ایک بھائی اسے کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ یہ مکان اس کا اپنا تھا۔ جمیل احمد اس کا بڑا بیٹا تھا جسے اس نے 10 جماعتیں پڑھا کر اس ٹھیکیدار کے پاس ملازم کرا دیا تھا۔ یہ بیٹا بھی نہ رہا۔ اس عورت نے اپنا نام راشدہ بتایا۔ آپ یہ بتائیں آپ کو یہ شک کیسے ہوا کہ آپ کے بیٹے کو دھکا دے کر آگ میں گرایا گیا تھا اور وہ خود نہیں گرا؟ میرا بیٹا جمیل ہر رات خواب میں آتا ہے۔ ہر رات ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے قاتلوں کو پکڑو، میں خود نہیں گرا تھا۔ کیا وہ یہ نہیں بتاتا کہ اسے دھکا کس نے دیا تھا؟ نہیں، میں پوچھتی ہوں تو بھی نہیں بتاتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ خود نہیں گرا۔ یہ تو ماں کے جذبات تھے جن کا اظہار وہ اس طرح کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا ہر رات اسے خواب میں ملتا ہے۔ میں نے یا انسپکٹر ٹینیسن نے اسے ایسی بات نہیں کہی کہ اس کا وہم ہے اور اس کے جذبات ہیں۔ میں اس وقت تک قتل کی بے شمار وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا اور ایسی بہت سی مائیں میرے سامنے آئی تھیں جن کے جوان بیٹے قتل ہو گئے تھے۔ وہ سب ایسی ہی باتیں کرتی تھی۔ ہم دونوں پولیس آفیسر اس کے جذبات کا ساتھ دیتے رہے اور ہم نے اسے یہی تاثر دیا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ہم حقائق معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قاتل کو پکڑ سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دکھیاری ماں کی باتیں سن کر مجھے یہ خیال آیا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت حادثاتی ہے اور یہ اس غمزدگی کے اثرات ہیں کہ بیٹے کی موت کا ذمہ دار کسی نہ کسی کو ٹھہرا رہی ہے، مگر ذرا سا بھی اشارہ نہیں دے رہی کہ اسے کس پر شک ہے۔ ہمارا یہ فرض تھا کہ اس کیس کو ٹالنا نہیں اور پوری محنت کرنی ہے اور زمین کے دور نیچے تک اتر جانا ہے۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ بعض اوقات حادثاتی موت جس کے متعلق ڈاکٹر بھی اور ہر کوئی یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ موت اتفاقیہ یا قدرتی ہے، وہ قتل کی واردات نکلتی ہے۔ مثلاً کچھ زہر ایسے ہیں جو کسی کو روزانہ دودھ، چائے یا سالن وغیرہ میں تھوڑے تھوڑے دیتے رہو تو وہ 2-3 مہینوں بعد کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ اس لڑکے کی موت بھی قتل کی واردات ہو سکتی تھی۔ ہم نے اس سے حقائق معلوم کرنے شروع کیے تو اس ٹھیکیدار کا ذکر بھی آ گیا جس کے پاس جمیل ملازم تھا۔ پتہ چلا کہ جمیل 3 سال سے وہاں ملازم تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ بھٹے پر کیا کام کرتا تھا۔ میرا بیٹا بھٹے پر ملازم نہیں تھا، وہ ٹھیکیدار کا کلرک تھا یا منشی کہہ لو۔ ٹھیکیدار کے گھر بھی جاتا تھا اور گھر کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ پوری کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی اور بھی تھی۔ ٹھیکیدار کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، اس کے لیے باپ نے تانگا لگوایا ہوا ہے۔ میرا بیٹا صبح اس لڑکی کے ساتھ کالج تک جاتا تھا اور چھٹی کے وقت کالج سے اسے گھر لاتا تھا۔ ٹھیکیدار اس کام کی اسے الگ سے تنخواہ دیتا تھا۔ 5-6 دنوں سے وہ بھٹے پر جا رہا تھا۔ کہتا تھا کہ بھٹے کا منشی چھٹی لے کر چلا گیا ہے۔ اس کے آنے تک جمیل نے بھٹے پر حساب کتاب کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیکیدار کو آپ کے بیٹے پر بہت ہی اعتماد تھا۔ ہاں جی، یہ اعتماد کی ہی بات تھی کہ خلیل الرحمن میرے بیٹے کو اپنی لڑکی کے ساتھ بھیجتا تھا۔ اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیکیدار ہمارا دور کا رشتہ دار بھی ہے۔ اس جنگ سے پہلے ٹھیکیدار کا صرف بھٹا تھا جس کی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ اتنے مکان بنتے ہی کہاں تھے؟ ہندو اور سکھ مکان بناتے تھے تو ہندوؤں اور سکھوں کے بھٹوں سے اینٹیں لیتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو خلیل الرحمن کا بھٹا بھی چل پڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیکیدار بن گیا۔ آدمی ہوشیار اور چالاک ہے۔
ہر کسی کو خوش رکھنا جانتا ہے۔ اس کا کاروبار بڑی جلدی پھیل گیا۔ 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نے نئی دلی میں کوٹھی بنا لی۔ میرا خاوند فوت ہو گیا تھا۔ ٹھیکیدار نے میرے ساتھ یہ ہمدردی کی کہ جمیل نے میٹرک پاس کر لیا تو ٹھیکیدار نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اچھی تنخواہ دینے لگا۔ یہ تو آپ کو بتایا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے وہ بھٹے پر جاتا تھا کیونکہ وہاں کا منشی چھٹی چلا گیا تھا اور ٹھیکیدار کسی اور پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ جمیل جل کر فوت ہو گیا تو ٹھیکیدار نے مجھے 5,000 روپیہ پیش کیا تھا۔ میں نے یہ رقم یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کی قیمت نہیں لوں گی۔ آپ کو ٹھیکیدار پر تو شک نہیں ہوگا، اس پر تو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹھیکیدار کے خلاف مجھے شکایت ضرور ہے۔ وہ کیا؟ میں نے 5,000 کی رقم قبول نہ کی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تھانے لے چلے کیونکہ مجھے شک ہے کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا گیا ہے۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ ایسے فضول شک نہ کرو، خواہ مخواہ تھانے میں خراب ہوتی پھروگی۔ سب کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا پھسل کر گرا تھا۔ میں نے کہا کہ میں خود تھانے چلی جاؤں گی۔ ٹھیکیدار نے پھر مجھے سمجھایا بجھایا اور 8,000 روپیہ پیش کیا جو میں نے قبول نہ کیا۔ ٹھیکیدار کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ تم خود بھی خراب ہونا چاہتی ہو اور مجھے بھی خراب کرو گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم اس ضد سے باز نہ آئیں تو دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ چھوٹے بیٹے کو میٹرک پاس کر لینے دو، میں اسے جمیل کی طرح اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ایک بات سوچ لیں، اگر آپ کو ٹھیکیدار پر شک ہے تو ہمیں بتائیں یا صاف کہہ دیں کہ ٹھیکیدار پر آپ کو شک نہیں۔ ٹھیکیدار پر شک کی کوئی وجہ نہیں۔ اتنے امیر کبیر آدمی کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بلکہ اسے تو جمیل پر اتنا اعتماد تھا کہ اپنی جوان بیٹی کو میرے بیٹے کے ساتھ بھیجا کرتا تھا۔ یہ بھی دشمنی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی لڑکی جوان ہے اور آپ کا بیٹا بھی جوان تھا۔ ہو سکتا ہے ٹھیکیدار نے ان دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہو یا یہ دیکھا ہو کہ ان دونوں میں کچھ اور ہی قسم کی بے تکلفی ہے۔ میں یہ نہیں مان سکتی۔ میرا بیٹا اتنا ہوشیار اور چالاک نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ٹھیکیدار مجھ سے گلہ کرتا اور جمیل کو نوکری سے نکال دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے لیے یہی سزا بہت ہے کہ ہماری روزی بند ہو جائے۔ آپ پولیس کے افسر ہیں، ایسی باتیں باہر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ ٹھیکیدار نے راشدہ کو 5,000 روپیہ پیش کیا تھا، پھر یہ رقم 8,000 کر دی۔ آج کل 5 یا 8,000 کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت کا 1,000 آج کے 1,00,000 کے برابر تھا۔ راشدہ نے یہ رقم قبول نہ کی اور وہ تھانے چلی گئی۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ اسے کوئی شک ہے تو گواہ ساتھ لائے اور اپنا شک ثابت کرے۔ ہم جانتے تھے کہ تھانے دار ایسی بات اس صورت میں کہا کرتے ہیں جب وہ کسی کو ٹالنا چاہتے ہوں۔ راشدہ گواہ کہاں سے لاتی؟ پھر بھی وہ روتی اور بھٹکتی رہی اور ہر رات خواب میں بیٹے کو دیکھتی رہی۔ اس کے پاس یہی ایک شہادت اور ثبوت تھا کہ اس کا بیٹا خواب میں اسے کہتا تھا کہ وہ آگ میں خود نہیں گرا بلکہ اسے گرایا گیا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ جمیل کا 40واں ہوا تو ٹھیکیدار نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ راشدہ 3-4 مرتبہ پھر تھانے گئی۔ اس نے بتایا کہ تھانے دار کبھی تو اسے بڑے پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے اور کبھی غصے سے اسے تھانے سے نکال دیتا تھا۔ جس آدمی نے اس کی درخواست ایس پی تھامسن تک پہنچائی تھی وہ اس کے خاوند کا دوست تھا۔ ایک روز وہ دوست راشدہ کے گھر آ گیا تو راشدہ نے اسے بتایا کہ کیا شک ہے۔ دوست نے دوستی کا حق ادا کرنے کی خاطر خود ہی درخواست لکھی اور اپنے ڈی ایس پی اینگلو انڈین دوست کو دے دی اور اس ڈی ایس پی نے درخواست تھامسن تک پہنچا دی۔ اس غمزدہ ماں سے ہمیں کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی جس سے کوئی شک واضح ہوتا۔ صرف ایک بات تھی جو کچھ شک پیدا کرتی تھی، وہ یہ کہ جمیل ٹھیکیدار کی بیٹی کو کالج لے جاتا اور واپس لاتا تھا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس شخص کو اچانک دولت مل جائے اور اس سے پہلے اس نے کبھی دولت نہ دیکھی ہو تو اس کا اپنا دماغ خراب ہو یا نہ ہو، اس کی اولاد کا دماغ ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ لوئر مڈل یا مڈل کلاس کا خاندان صرف دولت کے زور پر یک لخت اپر کلاس میں شامل ہو جائے تو اس خاندان کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی اخلاقی حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ ٹھیکیدار کی یہ بیٹی اخلاقی لحاظ سے کیسی ہے۔
البتہ سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ امیر گھرانے کی لڑکی کو امیر گھرانوں کے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے تھی۔ جمیل تو اس کا باڈی گارڈ یعنی نوکر تھا۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن اسی مسئلے پر تبادلہ خیال کرتے تھانے چلے گئے۔ ٹھیکیدار خلیل الرحمن تھانے دار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ 50 سال سے کچھ اوپر کا آدمی تھا، شکل و صورت سے معزز لگتا تھا۔ وہ جس طرح مجھے اور انسپکٹر ٹینیسن سے ملا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اچھی اور شائستہ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہے۔ میری رائے میں وہ شائستہ اور مہذب آدمی تھا یا پکا استاد تھا اور ہر ڈھنگ سے کھیلنا جانتا تھا۔ میں نے اور ٹینیسن نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ٹھیکیدار کو بھٹے پر لے جانا ہے اور وہیں اس سے سوال و جواب کریں گے۔ بھٹا دیکھنا بھی ضروری تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ ہمیں اپنے بھٹے پر لے چلے۔ بھٹا دلی کے مضافات میں تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، دلی سے آئے ہوئے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جہاں کسی زمانے میں بھٹے اور بنجر علاقے تھے وہ سب کبھی کے آباد ہو چکے، وہاں کوٹھیاں اور نئے نئے نمونوں کے مکان بن گئے ہیں۔ ٹھیکیدار کے بھٹے پر پہنچے تو اسے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں وہ جگہ دکھائے جہاں سے جمیل آگ میں گرا تھا۔ اس نے وہ جگہ دکھائی۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اینٹوں والا بھٹا نہیں دیکھا انہیں ذرا واضح طور پر بتا دیا جائے کہ بھٹا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک خندق ہوتی ہے جو گولائی میں کھودی گئی ہوتی ہے، لیکن یہ گول دائرے میں نہیں ہوتی بلکہ لمبوتری ہوتی ہے۔ اس کی کم از کم گہرائی 10 فٹ ہوتی ہے، چوڑائی بھی تقریباً اتنی ہی رکھی جاتی ہے۔ اس خندق میں کچی اینٹیں ایک خاص ترتیب سے رکھی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ترتیب میں ڈھیر ہوتا ہے۔ ڈھیر کے درمیان ایک خاص فاصلے پر جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے۔ ایسی سب جگہوں پر کوئلے، لکڑیاں یا جلنے والی اور اشیاء رکھ کر انہیں آگ لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس ساری خندق کو اوپر سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں اوپر لوہے کے ڈھکن رکھ دیے جاتے ہیں اور ایک جگہ چمنی رکھ کر ادھر ادھر سے باندھ دی جاتی ہے۔ اس سے تمام بھٹے کا دھواں باہر نکلتا ہے۔ جہاں ڈھکن رکھے جاتے ہیں وہاں سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ڈھکن اٹھا کر مزید کوئلے اور لکڑیاں پھینکتے رہتے ہیں۔ میں نے اور ٹینیسن نے بھٹے کا کنارہ غور سے دیکھا۔ وہاں پھسلنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہم دونوں نے ٹھیکیدار کو پتہ نہ چلنے دیا کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ آپ ایک 10 فٹ گہری خندق کو تصور میں لائیں، اس میں آگ جل رہی ہے۔ خندق کے ذرا قریب جاؤ تو تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ خندق کے کنارے تک جانے کی جرات نہیں کریں گے۔ بھٹے کی آگ تو خاصی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ جمیل کنارے پر چلا گیا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا؟ نہیں، مزدور بہت ہیں۔ میں نے ان پر ایک میٹ مقرر کر رکھا ہے، یہ میٹ ہی انہیں سنبھال سکتا ہے۔ کیا اس وقت آپ بھی یہاں موجود تھے؟ نہیں، مجھے یہ باتیں میٹ نے بتائی ہیں۔ اور آپ نے ہر بات سچ مان لی؟ تھانے میں آپ نے کیا رپورٹ دی تھی؟ یہی کہ میرا ایک ملازم آگ میں گر کر جل گیا ہے۔ کیا آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کہ آپ کے اس ملازم کو کسی نے کسی وجہ سے آگ میں گرایا ہوگا؟ آپ کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی؟ اس بیچارے کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اسے اس بھٹے پر آئے 4 ہی دن ہوئے تھے۔ ٹھیکیدار کا پورا بیان تو ہم نے بعد میں لینا تھا، ابھی ہم موقع دیکھ رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ کوئی عینی شاہد تھا یا نہیں۔ یہ معلوم ہو گیا کہ مزدوروں کا میٹ جمیل کے ساتھ تھا۔ میٹ وہیں تھا، ہم نے اسے صرف دیکھا، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہاں پھسلنے والی کوئی جگہ نہیں تھی۔ بھٹے میں کچی اینٹیں رکھی جا چکی تھیں اور آگ کی جگہوں پر آگ جلا دی گئی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مزدور چلے گئے تھے۔ میٹ وہیں تھا اور 2 چوکیدار آ گئے تھے۔ ہم نے ٹھیکیدار خلیل الرحمن سے کہا کہ وہ رات 9 بجے میٹ کو ساتھ لے کر کرائمز برانچ پہنچ جائے۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن وہاں سے ایک شخص لے کر آ گئے۔ ہم دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ اتفاقی یا حادثاتی موت نہیں ہے۔ ہم دونوں انسپکٹر رات 10 بجے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ ٹھیکیدار اور اس کا میٹ ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ہم نے انہیں 9 بجے کا وقت دیا تھا اور ہم 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے۔
یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ ہمارا طریقہ کار تھا۔ مشتبہوں کو ہم کئی گھنٹے انتظار میں رکھا کرتے تھے تاکہ وہ ذہنی طور پر نڈھال ہو جائے۔ یہ تو ہم نے ٹھیکیدار پر مہربانی کی تھی کہ ہم صرف 1 گھنٹہ لیٹ آئے تھے۔ پہلے ہم نے ٹھیکیدار کو اپنے پاس بٹھایا۔ ہمارے کچھ تعارفی قسم کے سوالوں کے جواب میں اس نے جمیل کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو جمیل کی ماں بتا چکی تھی۔ جناب عالی، مجھے اس لڑکے کے مرنے کا اتنا زیادہ غم ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بیچارہ یتیم تھا اور چھوٹے بھائی کا اور بیوہ ماں کا سہارا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی ذات باری نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اس لڑکے کو نوکری پر لگا کر خاصی زیادہ تنخواہ دیتا رہا۔ بڑا شریف اور قابل اعتماد لڑکا تھا۔ اس کی موجودگی میں مجھے حساب کتاب اور روپے پیسے کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ میں اسے اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کالج تانگے پر بھیج دیا کرتا تھا۔ یہی لڑکا میری بیٹی کو کالج سے واپس لاتا تھا۔ خدا کی قسم، میں اس کی ماں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے بیان کا یہ حصہ رونی سی صورت بنا کر ہمیں سنایا۔ آپ نے اس کی ماں کو 5,000 روپیہ دیا تھا۔ یہ رقم اس نے نہیں لی۔ پھر آپ نے اس میں 3,000 کا اضافہ کر لیا۔ اس نے یہ رقم بھی نہیں لی۔ پھر آپ نے اسے دھمکی دی کہ تم دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ آپ نے اسے یہ دھمکی کیوں دی؟ نہیں جناب، میں نے اسے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارا دوسرا بیٹا میٹرک پاس کر لے تو میں اسے اپنے ساتھ اتنی ہی تنخواہ پر لگا لوں گا جتنی تنخواہ پر جمیل کو لگا رکھا تھا۔ اصل بات یہ ہے جناب، بیچاری ماں ہے اور اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ اس پر تو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ اسے شک ہے کہ اس کے بیٹے کو کسی نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا تھا۔ بار بار تھانے کی طرف دوڑتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی اس کا والی اور وارث ہوں۔ اس عورت کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہو سکتا ہے میں نے اسے تھانے سے روکنے کے لیے کوئی سخت بات کہہ دی ہو جسے اس نے دھمکی سمجھا۔ میں نے خود ہی پولیس کو اطلاع دے کر موقع پر بلا لیا تھا۔ سب انسپکٹر صداقت صاحب نے بڑی محنت سے تفتیش کی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے ذہن میں یہ شک رکھ کر تفتیش کی تھی کہ کسی نے جمیل کو آگ میں دھکیلا ہوگا۔ جمیل بیچارے کو بھٹے پر آئے ابھی 4 ہی دن گزرے تھے۔ یہاں اس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ جمیل آپ کے دوسرے کاروبار میں کام کرتا تھا، اسے آپ نے بھٹے پر کیوں بھیج دیا تھا؟ یہ ایک عارضی تبدیلی تھی۔ بھٹے کا منشی 7-8 دنوں کے لیے چھٹی چلا گیا تھا۔ پیچھے جو میرے ملازم ہیں وہ پیسوں میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ بھٹے کی آمدنی اچھی خاصی ہے۔ بددیانت ملازم جتنے پیسے چاہے مار سکتا ہے۔ یہ منشی جو چھٹی چلا گیا تھا دیانتدار آدمی تھا۔ میں نے اس کی جگہ جمیل کو بھیج دیا کہ یہ بھی اسی جیسا دیانتدار اور میرے گھر کا فرد ہے۔ کیا یہ منشی پہلے کبھی چھٹی گیا تھا؟ شاید، مجھے ہو سکتا ہے۔ اس کی زبان ہکلا گئی، پھر ذرا سنبھل کر بولا، یہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس سوال پر اس کا جو رد عمل اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ظاہر ہوا وہ ہمارے لیے ایک واضح اشارہ تھا۔ میں نے ذہن میں رکھ لیا کہ اس منشی کو بھی پوچھ گچھ کے لیے بلانا ہے۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے اس پر اس طرح مختلف سوال پھینکنے شروع کیے جیسے تیر برسائے جاتے ہیں۔ میں سوال و جواب کا یہ سلسلہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ یہ بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیکیدار کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ پہلے کیا کہہ چکا ہے۔ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جمیل کو اس کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا ہے، لیکن ہمارا یہ شک پختہ ہو گیا تھا کہ جمیل پاؤں پھسلنے سے آگ میں نہیں گرا بلکہ اسے گرایا گیا تھا۔ خلیل الرحمن صاحب، میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دیتا ہوں۔ آپ کے پاس صرف یہ وقت ہے کہ آپ سچی بات بتا دیں گے تو آپ کو اس کا صلہ مل جائے گا۔ ہمیں دوسروں سے سچ بات معلوم ہوئی تو پھر آپ نہیں جانتے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ بھی جان لیں کہ اس کیس کی تفتیش CIA کر رہی ہے۔ ابھی تو آپ کے ساتھ باعزت طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ آپ کے دل میں شک کیا ہے جناب؟ شک نہیں، یقین۔ ہم ایک یقین کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ جمیل کو آگ میں گرایا گیا ہے اور اس کا آپ کو اچھی طرح علم ہے۔ لیکن حضور، اس نے کھسیانے سے لہجے میں کہا، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ وجہ آپ بتائیں گے ٹھیکیدار صاحب۔ دولت کا نشہ اتنا برا ہے کہ ذہن اور دل سے خدا کو بھی نکال دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس لڑکے نے آپ کی بیٹی کے ساتھ دست درازی کی ہوگی
یا آپ کی بیٹی اس لڑکے کے ساتھ قابل اعتراض حد تک بے تکلف ہو گئی ہوگی اور آپ نے ان دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا ہوگا۔ ٹھیکیدار نے اس بات پر ناچنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ میری بیٹی کو ایسے بد چلن نہ کہیں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں جمیل کے چال چلن کے بارے میں ایسی کوئی بات گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا میٹ اور کوئی دوسرا آدمی بھٹے سے پیسے مارتے ہوں گے اور جمیل ان کے لیے رکاوٹ بن گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی کو پکڑ بھی لیا ہو اور کہا ہو کہ وہ اس کی رپورٹ آپ کو دے گا۔ جمیل کو خاموش کرنے کا طریقہ ان لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ اسے آگ میں دھکیل دیا۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیکیدار نے کہا۔ میں خود بھی جاسوسی کروں گا اور آپ بھی تفتیش کریں۔ ٹھیکیدار صاحب، آپ سوسائٹی کے معزز فرد ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت قائم رہے۔ ہم آپ کو کل شام تک مہلت دیتے ہیں۔ اپنا بھلا برا سوچ لیں اور آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ بتا دیں۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ٹھیکیدار کے جانے کے بعد ہم نے اس کے میٹ کو بلایا۔ وہ 35-36 سال کا شریر بدن کا آدمی تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شریف آدمی نہیں۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ وہ کب سے اس بھٹے پر کام کرتا ہے۔ خلیل الرحمن کا یہ بھٹا خاصا پرانا تھا اور یہ میٹ اس بھٹے پر تقریباً 10 سالوں سے تھا۔ اس نے اپنا نام سراج الدین بتایا، لیکن وہ ساگری کے نام سے مشہور تھا۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو ساگری، جھوٹ بولو گے تو پس جاؤ گے۔ یہ دولت مند لوگ اپنے جرم اور گناہ اپنے ملازموں کے کھاتے میں ڈال دیا کرتے۔ تمہارے ٹھیکیدار صاحب بھی کچھ ایسی ہی حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی خاص بات ہے تو پہلے ہی بتا دو، ہمیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، پھر تم ہمارے شکنجے سے نہیں نکل سکو گے۔ یہ بتاؤ کہ جمیل کو ٹھیکیدار نے دوسرے کاموں سے ہٹا کر بھٹے پر کیوں لگا دیا تھا؟ بھٹے کا منشی چھٹی پر چلا گیا تھا، اس کی جگہ جمیل آیا تھا۔ منشی کب سے اس بھٹے پر ہے؟ 6-7 سالوں سے۔ وہ پہلے بھی کبھی چھٹی پر گیا ہے؟ میرا خیال ہے 3 سال پہلے چھٹی پر گیا تھا۔ کیا اس وقت بھی ٹھیکیدار نے جمیل کو یا کسی اور کو اس کی جگہ بھٹے پر بھیجا تھا؟ نہیں عالیجا، ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بھٹے پر کون پیسے کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں عالیجا، باقاعدہ کیش میمو بنتے ہیں، پیسے مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیسے تم مارتے ہو، اسی لیے ٹھیکیدار نے جمیل کو بھٹے پر بھیجا تھا۔ کیا یہ ٹھیکیدار صاحب کہتے ہیں؟ ٹھیکیدار صاحب بہت کچھ کہتے ہیں۔ ٹھیکیدار نے صرف یہی ایک بات نہیں بتائی، وہ تمہاری اور کرتوتیں بھی بتا رہا تھا۔ میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان دولت مند ٹھیکیداروں اور جاگیرداروں کی وفاداری بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے وفادار نوکروں اور مزاروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ اگر تم کوئی بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو تو وہ ہمیں بتا دو۔ میں نے اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی دیکھی۔ میں نے اور ٹینیسن نے اس پر کئی اور سوال پھینکے۔ ہم اس کے جوابوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنی توجہ ہم اس کے بدلتے ہوئے انداز اور چہرے کے تاثرات کو دیتے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس شخص کے دل میں کوئی بات ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص استاد ہے اور بغیر شہادت اور ثبوت کے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسے ہم نے کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ہم دونوں انسپکٹر اس کے متعلق آپس میں تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ میں نے ڈینیسن سے کہا کہ مزدوروں پر جو میٹ مقرر کیے جاتے ہیں وہ پکے جرائم پیشہ اور غنڈے ہوتے ہیں۔ بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں اور مالکوں کو تو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ کچی اینٹیں بنانے کے لیے پورا کنبہ کام کرتا تھا۔ ان میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ میٹ اور مالک ان کو مزدوری سے ہٹا دینے کی دھمکی دے کر اور کام کم کر دینے کا لالچ دے کر انہیں خراب کرتے تھے۔ تھے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس وقت ہی ہوتا تھا۔ آج کل پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اخباروں میں کسی بھٹے کی یا بھٹے کے مزدوروں کے متعلق کوئی خبر آ جاتی ہے۔ بھٹوں پر مزدوروں کے ساتھ ناانصافی، حقوق کشی اور ان کی عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی شروع سے ہی ہو رہی ہے۔ ان بھیڑوں کی رکھوالی پر مالک 2-3 بھیڑیے رکھتے ہیں، نہ رکھیں تو مزدور قابو میں نہیں رہتے۔ ٹھیکیدار خلیل الرحمن کا یہ میٹ جس کا نام ساگری تھا ایسے ہی بھیڑیوں میں سے ایک تھا۔ اس نے خود اعتراف نہیں کیا تھا کہ وہ غنڈہ اور بدمعاش ہے۔ یہ رائے ہماری تھی جو ہم نے اس کی باتوں اور اس کے انداز سے قائم کی تھی۔
ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ اکیلا میٹ ہے یا اس کا کوئی اور ساتھی بھی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اکیلا ہے۔ میں نے اور انسپکٹر ٹینیسن نے آپس میں تبادلہ خیال کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو بھٹے پر نہ جانے دیا جائے، ورنہ اس کے ڈر سے کوئی مزدور صحیح بات نہیں بتائے گا۔ ہم نے اگلے روز بھٹے پر جانا اور وہاں کے مزدوروں سے تفتیش کرنی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔